ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 23 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 155 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. سورت نمبر 11 ہے سورہ ہود، اور اس کی ابتدا کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ انبیاء کرام اور خصوصاً جو رسول تھے ان کے واقعات آئے ہیں. 2 ہی صورتیں تفصیل کے ساتھ، ایک سورہ ہود اور دوسری سورۃ الاعراف جو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا. ان کے بعد اب ہود علیہ السلام جو کہ خود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، ان کی قوم کا ذکر آنے جا رہا ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے جو آپ کو ملے گی کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان کو بچایا جاتا ہے تو اس وقت تو کوئی کافر نہیں ہوتا ان کی قوم کے اندر. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہی مسلمانوں کے اندر کفار پیدا ہو جاتے ہیں، گمراہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو نیا پیغمبر بھیجنا پڑتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو کارل مارکس نے ایک ڈیفرنٹ انداز میں بیان کی، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر 2 مختلف رائے جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان میں سے پھر ایک آپٹیمل سولوشن کے طور پر چیز سامنے آتی ہے، اور یوں انسان ترقی در ترقی کرتا جا رہا ہے. اور پوری ہسٹری اس کے اوپر گواہ ہے کہ ہمیشہ ایک تھاٹ ابھرتی ہے، اس کی مخالفت میں ایک اور تھاٹ آتی ہے، اور پھر ان دونوں کے مکسچر سے ایک بہتر رزلٹ نمودار ہوتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بات بالکل درست ہے، اس طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن یہ مٹیریلزم کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قدرت ہے، اور اس میں ایک ویلیو ایڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت سے پہلے انبیاء کرام کے ذریعے ان تھاٹس کو ریفائن کیا کرتا تھا. جو غلطیاں آ جاتی تھی انہیں دور فرما کے حق کو اسٹیبلش کیا جاتا تھا. صحیح بخاری کے اندر تفصیلی حدیث موجود ہے کہ
جو نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ تھے ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی قوم کے لوگ کرتے تھے، اور بیسیکلی وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان نیک بندوں کی یاد میں جس جگہ پہ وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، قوم نوح نے پتھر رکھنے شروع کر دیے نشانی کے طور پر، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد انہی کے بت بنا لیے اور ڈائریکٹلی پھر ان کو پوجنا بھی شروع کر دیا۔ یوں پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں شرک آیا تھا قوم نوح کے اندر، اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے۔ وہ سورہ نوح کے اندر پارہ نمبر 29 کے اندر ان 5 بتوں کا ذکر آیا ہے۔ ود تھا، سوا تھا، نصر تھا، یعوق تھا اور یغوث تھا۔ یہاں پہ بھی یعنی غوث کے قریب قریب یہ لفظ بنتا ہے یغوث، اس سے وہ مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوح علیہ السلام کے مخالفین جب بت پرست مٹا دیے گئے اور اہل ایمان کو بچایا گیا تو اب تو سارے مومنین کی اولاد تھے، لیکن پھر ان کے اندر گمراہی آ گئی، اور یہ بار بار پروسیس جاری رہا۔ آپ دیکھیں قوم ہود ہی میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی آئی ہے سمود نام کی، جن کی نسبت سے قوم سمود بنی، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب قوم ہود جو اہل ایمان بچائے گئے ان کی نسل خراب ہونا شروع ہوئی عقائد کے اعتبار سے، تو حضرت صالح علیہ السلام ان میں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور یہ اس امت میں بھی اس طریقے سے جاری ہے۔ صرف ایک فرق ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، بلکہ نبی کے پیٹرن کے اوپر نبی کی مبارک دعوت کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ختم نبوت کی برکت سے قرآن و سنت کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو یہ گمراہیاں جو اس امت میں پھیلی ہیں، یہ اتنی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کوئی خاص اسی امت کے ساتھ ایسا ہوا، اگلی امتوں میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی پیٹرن ہے جو آگے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائیوں میں سے ہود کو۔ یہ عاد نام کی ایک پرسنالٹی تھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو ڈومیننٹ تھے، جن کی نسبت سے یہ قوم عاد بنی۔ تو انہی کے بھائیوں میں ہود کو بھیجا گیا، یعنی انہی کی اسپیشی سے تعلق رکھتے تھے، اسی قوم میں سے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی تو یہی آیا نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں میں سے ہی رسول کو بھیجا ہے۔ یعنی رسول بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو وہی بات انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی جو نوح علیہ السلام نے رکھی تھی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، مگر یہ کہ تم نے صرف ایک جھوٹ باندھ رکھا ہے، جو تم نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس سچے معبود کے ساتھ، یہ اس معبود کی تعلیمات نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے بھی رکھی تھی، اور میں چونکہ اس پہ تفصیلی بول چکا ہوں، اب میں صرف ان آیات کو ترجمے کی حد تک ہی کور کروں گا۔ یہ اگلی بات بھی وہی ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں جو تمہاری آخرت بنا رہا ہوں، تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، قیامت کے دن کا ڈر سنا رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اور میرا صلہ تو نہیں ہے مگر اس ذات کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے اجر دے گی اس دعوت و تبلیغ کا۔ افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، تم سے پیسہ نہیں ہتھیایا، نہ میں نے کوئی سردار بننے کی کوشش کی ہے، میں تو آخرت کی فکر میں ہوں تمہاری، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو یہ بات کافی ہے کہ میں نے کوئی دنیاوی منصب حاصل نہیں کیا۔ آج بھی جو شخص یہ ساری باتیں کر سکے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ نبیوں کے پیٹرن کے اوپر ہے، اور اگر وہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہے پھر اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ نام تو لے پیغمبروں کے اور ان کی دعوت کے، اور خود
بینیفیشری ہو اس سسٹم کا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب کی طرف. ثُمَّ تُوبُوا، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو، توبہ اور رجوع لاؤ. الیہ، اس کی طرف. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو یہ توبہ کی برکت یہ ہوگی کہ آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے اوپر برسے گی. اگلے زمانوں میں تو آپ کو پتا ہے کوئی ٹیکنالوجی کا تو لوگ نہیں کھا رہے تھے نا. اس وقت تو سورس آف انکم اور زندگی گزارنا اسی بارش کے اوپر، جو بارانی ایک معاملہ ہوتا تھا. زمین اگاتی تھی، آپ کھاتے تھے، 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کرتے تھے، اور رات کے وقت سو جاتے تھے، پھر صبح اٹھ کے وہی مشقت. آج تو زندگی بالکل بدل چکی ہے نا جی. آج جو ذریعہ معاش ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. آج جو ہمیں تکلیف معاش کی کاٹنی پڑ رہی ہے پہلے یہ والی نہیں تھی. آپ یوسف علیہ السلام کا جب ذکر خیر آئے گا اگلی سورت کے اندر، سورہ یوسف میں، اور اس کے اوپر ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ ساری کی ساری زندگی ان کی اناج کے گردی گھومتی ہے کہ وہ اگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فاقے ہوئے ہیں، مصر چلے گئے ہیں اور وہاں سے جا کے اناج لے کے آئے ہیں. نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی اسمارٹ فون ہے، نہ کوئی گیس کا کنیکشن ہے، نہ کوئی بجلی کا کنیکشن ہے. یعنی کتنی سادہ سی زندگی ہوا کرتی تھی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نوکری کرنے کے لیے کراچی سے لاہور آیا ہوا ہے اور لاہور والا بیچارہ کراچی گیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز کا سفر لوگ کر رہے ہیں. جو جدھر پیدا ہوا ہے وہ ادھر ہی زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، اپنے حصے کی گندم اگاتا ہے اور اس کو پیس کے 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کرتا ہے. پورا دن مشقت کرتا ہے وہ اسی زمین کے اوپر یا مویشیوں کے اوپر، اور اس سے دودھ حاصل کرتا ہے. سادہ سی زندگی گزار رہا ہے. اتنی سکون کی زندگی تھی. وہ ہمارے استاد اشفاق احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا دنیا میں سکون چاہتے ہو نا تو دعا کرو کہ یہ پٹرول دوبارہ زمین میں واپس چلا جائے، باہر نہ نکلے. اور حقیقت بات ہے کہ یہ ساری کی ساری بے سکونی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئی ہے. جہاں اتنی آسائش ہے اس ٹیکنالوجی کی، بے سکونی میں بھی اضافہ ہوا ہے. سب سے بڑی بے سکونی پتہ کیا ہے؟ میرے کو ٹائم کوئی نہیں. وہ اشفاق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے بحری جہاز میں بھی سفر کیا ہوا ہے انگلینڈ کا، اور ہم لوگ کئی ہفتوں میں پہنچتے تھے. بحری جہاز میں بھی کھلا ٹائم ہوتا تھا، کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے، گپ شپ مارنی ہے، کوئی کلمی کام کرنا ہے وہ آپ کر لیں. وہاں جا کے بھی زندگی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نہیں تھی. لیکن اب آپ چند گھنٹوں میں انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے بھی افراتفری، جہاز میں بھی افراتفری، وہاں جا کے بھی افراتفری، اور واپس پھر افراتفری. ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کی پریکٹیکل مثال آپ نے دیکھنی ہے. آپ روڈ کے اوپر دیکھیں کہ روڈ کے اوپر ہمارے نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ موٹر بائک چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے جلدی کالج پہنچنا ہے، یونیورسٹی پہنچنا ہے یا پڑھنا ہے، نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ فلاں ہوٹل پہ بیٹھ کے ہم نے آدھے پونے گھنٹے گپیں مارنی ہے اور 15 منٹ لگا کے دودھ پتی کا ایک کپ پینا ہے. اس کے لیے انہیں 100 کی سپیڈ پہ موٹر بائک چلانا پڑتا ہے، وہ چلائیں گے چاہے وہ ہوٹل تک نہ پہنچ سکیں، قبرستان ہی پہنچے وہاں سے. تو اتنی تیزی کس چیز کی؟ اس میں سے نکل تو کچھ بھی نہیں رہا. ہماری وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ گپیں لگانی ہے، 15-20 منٹ چائے پینی ہے، اور روڈ پہ ہم 5 منٹ بھی فالتو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سکون سے چلے جائیں کہ یار پہنچ جائیں وہاں پہ. اور خدا نہ خواستہ جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر کئی مہینوں کے لیے بستر کے اوپر پڑے رہتے ہیں. آپ کو تو صرف ایک خبر سننے کو ملتی ہے نا کہ فلاں بندہ ایکسیڈنٹ میں بچ گیا ہے، آپ کہتے ہیں شکر ہے بچ گیا. لیکن وہ جو تکلیف کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے جو ماں باپ تکلیف کاٹ رہے ہوتے ہیں، صرف ٹوائلٹ جانا ہی اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے. بستر پہ لیٹا رہنا. یہ جن لوگوں کے ساتھ اس قسم کے چھوٹے موٹے حادثات ہوئے ہیں نا، کسی کی ہڈی فریکچر ہوگی، ذرا اس سے پوچھیں کہ وہ ایک دن کس طرح گن کے کٹتا ہے. آپ کو ایک خبر ملتی ہے، پھر کئی مہینوں کے بعد دوبارہ بندہ منظر عام پہ آ جاتا ہے. وہ کئی مہینے اس نے خود کتنے تکلیف میں اور عذاب میں کاٹے، اور جو گھر والوں کے لیے مصیبت بن کے رہا وہ ایک الگ سے. تو پہلے زمانوں میں کیا سکون ہوا کرتا تھا، 2 وقت کی روٹی. اور وہ چیز آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گی کہ انہیں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف توبہ لاؤ،
اس کی طرف رجوع لاؤ تو دیکھو وہ آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے لیے نازل کرے گا، تمہارا رزق۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کر دے گا، فائنینشیل ریسورسز تمہارے لیے آ جائیں گے، پلس یہ کہ تمہیں اولاد دے گا۔ اس وقت تو قبائلی سسٹم میں اولاد جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہوتی تھی قوت کا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو کہ مجرم نہ بنو اس کی طرف سے روگردانی کرتے ہوئے۔ اب یہ مختصر سی دعوت تھی توحید کی، آخرت کی، اور اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی۔ اب ذرا جواب سنیں، یہ وہی جواب ہے جو آج بھی مسلمان آپ کو دیں گے، الفاظ چینج ہیں، تھیم وہی ہوگی۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں لے کے آیا، کوئی ایسی ہے جسے ہم قبول کریں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے ہیں جن خداؤں کی وہ عبادت اپنے آباء و اجداد کی پیٹرن کے اوپر کر رہے تھے، صرف تیرے کہنے کے اوپر۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم کبھی بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، ہم تو بس تیری اس دعوت کے جواب میں یہی تجھے کہیں گے، الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ تجھے ہمارے ہی کسی خدا نے دماغی خلل کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ جو تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے تیرے اوپر۔ تو اب اس قسم کی گفتگو آج بھی لوگ آپ کو کرتے سنائی دیں گے کہ جی اے اللہ دی مار پی گئی ہے جی، اے ساڑھے بزرگوں نے ہی پی گئے نے۔ بھئی کسی کے بزرگ کو نہیں ہم پڑھے، ہم تو ان لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی دوسرے معنوں میں وہ لوگ جو خود اس امت کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، اس امت کو اس مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں اگر وہ نہیں تھے تو ان کی تعلیمات، چلیں ان کی تعلیمات بھی نہیں تھی تو ان کی طرف منسوب تعلیمات، اگر ہم نے ایک ٹن حسن ظن رکھنا ہے اپنے سر کے اوپر۔ قال انی اشہد اللہ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو بے شک اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ رہنا کہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، یعنی میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اس شرک کے اندر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جو تم نے شریک ٹھہرائے ہیں نا، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، پس تم نے جو سازش کرنی ہے نا میرے خلاف، سب کے سب کر لو مل کر، اور اس کے بعد مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا نا کہ جو تم نے یہ بزرگ کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنے آلہہ جھوٹے، ان سے جو بن پڑتا ہے نا انہیں کہو کہ کر لیں۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ربی، جو کہ میرا رب ہے، وربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ انہوں نے چونکہ کہا تھا نا کہ آپ کو مار پڑ گئی ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آلہہ کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مار پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، اب جو کرنا ہے نا تمہارے بزرگ کر لیں جو میرا بگاڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کی باتیں آج بھی ہم کریں نا حضرت ہود علیہ السلام کے پیٹرن کے اوپر، تو لوگ کہتے ہیں جی گستاخی کر رہے ہیں، یہ ہم کریں گے نا۔ میں نے اب یہ بات جب کی تھی کہ یار آپ لوگ تخت بلقیس کی مثال دیتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو اسٹیبلش ہے۔ اگر آپ کہتے ہو ہمارے بزرگ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو لاؤ وائٹ ہاؤس کو مارگلا ہلز کے اوپر رکھو، ہم مان لیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تو اس سے بھی سخت بات کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میرے اوپر مار پڑ گئی ہے تو بلا لو جتنے بزرگ ہیں، جو مار ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں، میں نے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اسی کے اوپر توکل کرنے والا ہوں، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا، کر لو جو کچھ ہوتا ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں ہے
مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔ اب یہ بڑی اہم آیت ہے، میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے۔ انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ برین ہے یا ہارٹ، یعنی سوچنے کا جو آلہ ہے وہ دل ہے یا دماغ؟ چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے، قرآن میں جب بھی عقل کا ذکر آتا ہے، سوچنے سمجھنے کا ذکر آتا ہے تو دل کا ذکر آتا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا یونیک موقع ہے قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے چلنے پھرنے والی مگر یہ کہ اسے میں نے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے۔ اب یہ پیشانی کے بال یہ دماغ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ پوٹینشلی تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ایون ہم جو خیر بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ خیر کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے اور یہ سوچ بھی اللہ دیتا ہے، اور جو ہم شر کر رہے ہیں یہ شر کرنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے اور اس کی کمپیٹنسی کہ ہم شر کا سوچ سکتے ہیں، پوٹینشلی یہ کمپیٹنسی بھی اللہ نے دی ہوئی ہے۔ لیکن یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم پازیٹیو چیز کی طرف جاتے ہیں یا نیگیٹو کی طرف۔ اگر نیگیٹو اللہ نہ رکھتا تو امتحان ختم ہو جاتا، نیگیٹو رکھ کے بتایا کہ یہ نیگیٹو ہے اور اس میں اٹریکشن بھی رکھ دی ہے، لیکن آخرت میں عذاب ہے، دنیا میں عذاب وہ نظر نہیں آتا، اس لیے آپ نے پازیٹیو کی طرف جانا ہے جس کا انعام دنیا میں نظر نہیں آتا، بغیر دیکھے آخرت کے انعام کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ تو زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی مخلوق نہیں مگر یہ کہ اللہ نے اسے ماتھے کے بالوں سے تھام رکھا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روگردانی کرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو دیکھو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہاری طرف اپنے رب کا وہ پیغام جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا، تم تک پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور ان قریب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانشین بنا دے کسی اور قوم کو تمہارے سوا، یعنی تمہیں ختم کر کے کوئی نئی قوم لے آئے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے، اور یہ ہو بھی گیا، اہل ایمان بچا لیے گئے اور دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ایک سخت عذاب سے انہیں نجات دے دی۔ اب وہ عذاب کیا تھا کہ قوم ہود کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سائبان بھیجا بادل کی شکل میں، اور قحط سالی تھی وہاں، وہ سمجھے یہ بادل جو ہے وہ برسنے کے لیے آیا، اس میں سے آگ نکلی، اور 7 دن اور 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ہوائی جھکڑ کا جو یہ عذاب ہے یہ ان کے اوپر مسلط ہوا، اور جس طرح درختوں کے تنے جو کھوکھلے درخت ہوتے ہیں کھجور کے وہ گر جاتے ہیں، اس طرح ان کے لاشیں گرے پڑے ہوئے تھے۔ یہ عذاب ان کے اوپر آیا جو باقی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ وَتِلْكَ عَاد، اور یہ تھی قوم عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی۔ اچھا، رسول تو ایک تھے لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا اس لیے کہ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، کیونکہ رسولوں کی دعوت ایک ہے نا۔ لہذا آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ وقت کے پیغمبر کا جب وہ قوم انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس انکار کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ رسولوں کا انکار کر دیا. یعنی رسولوں کی دعوت تو ایک ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار بھی سارے رسولوں کا انکار ہے. عیسیٰ ابن مریم کا انکار بھی سارے رسولوں کا انکار ہے. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر متکبر، حق سے اناد کرنے والے شخص کی، یعنی اپنے سرداروں کی انہوں نے پیروی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت لگا دی گئی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اور اسی وجہ سے تو عذاب آیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. الا بعدا لعاد قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہو، بربادی ہو عاد کے لیے جو کہ ہود کی قوم تھی. یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ کنکلوڈ ہوا. اب پھر وہی کہ ہود علیہ السلام اہل ایمان بچا لیے گئے، لیکن پھر انہی کی نسل میں دو فرقے پیدا ہو گئے، انبیاء کے گستاخ، انبیاء کے نہ ماننے والے، اور انبیاء کرام کے ماننے والے. اور وقت کے ساتھ ساتھ دوسری پارٹی ڈومیننٹ ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. اسی قوم عاد کی اولاد میں سے سمود نامی کوئی شخصیت تھی جن کے نام کے اوپر اس قوم کا نام قوم سمود پڑا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے. ہوا انشأکم من الارض، اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے. زمین سے انسان پیدا ہوا ہے، کیونکہ زمین کی خوراک سے ہی تو پروان چڑھتا ہے. ایک تو مٹی سے پیدا ہوا، دوسرا اس کی پرورش جو ہوتی ہے وہ زمین کی خوراک سے ہوتی ہے. بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتا ہے، ان کھیتیوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور بھی ان کھیتیوں کو کھاتے ہیں، پھر ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سارے کے سارا جو فوڈ کا ایک چین اور ایک سرکل چل رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا زمین سے ہی ہے. سورج اور زمین، ان دونوں کے ملنے سے یہ سارے کے سارا نظام حیات چل رہا ہے. تو اس نے زمین سے تمہیں اٹھایا. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں بسا دیا اس میں. فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اسی کی طرف مغفرت طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے، التجا سننے والا ہے. قالوا یا صالح، تو ان کی قوم نے جواب میں کہا کہ اے صالح، قد كنت فینا مرجوا، تم ہم ہی میں سے ایک شخص تھے جس کے بارے میں ہمیں بڑی امیدیں تھیں. قبل هذا اتنہانا، اس دعوت حق سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امید لگی ہوئی تھی کہ تم ایک ہونہار شخص ہو ہماری قوم کے، اور تم نے ہماری قوم کا نام بلند کرنا ہے، لیکن تم نے آ کر یہاں پہ درار ڈال دی ہے. یعنی جو پیغمبر ہوا کرتے تھے وہ اپنی قوم اور قبیلے میں اعلیٰ خاندانوں سے ہوتے تھے اور ایکسٹراآرڈنری پرسنالٹیز ہوتے تھے، ذہین ترین لوگ ہوتے تھے. ہمارے محبوب علیہ السلام بھی تو صادق اور امین اعلان نبوت سے پہلے تھے. آپ علیہ السلام کے اوپر بھی بڑی امیدیں تھیں قریش مکہ کی کہ یہ قریش کا نام روشن کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے ہی بدوائیں دی کہ اس شخصیت کی وجہ سے قریش کا خاندان دو ٹکڑے ہو گیا. باپ اس طرف کھڑا ہے بدر میں، بیٹا اس طرف کھڑا ہوا ہے. تو اے صالح، یہ دعوت توحید بلند کرنے سے پہلے تو ہم میں ایک ایسا شخص تھا جس سے ہمیں بڑی امید تھی. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے اس چیز سے کہ ہم عبادت کریں اس کی کہ جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، بزرگان دین کو پایا ہے. تو ان جھوٹے خداؤں سے جن کو تم جھوٹا سمجھتے ہو، ان معبودوں سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو.
وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم تو شک میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں وہ بات ٹھکتی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، پیغمبر سے بہتر کوئی بات سمجھا سکتا ہے؟ اللہ کی وحی سے بہتر کوئی سلیبس ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی آپ کی بات میں وزن نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ہو بھی تب بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا آج اگر ہم کسی کے سامنے قرآن و سنت رکھیں اور کہیں جی میں قائل نہیں ہوں اس کے اوپر، تو نہ ہو، میرے بڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کے بڑے بھی نہیں ہوتے تھے، جب ہمارے بڑے انہیں دعوت دیا کرتے تھے کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دو، تو تمہارے بڑوں نے بھی اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑا، تو تم بھی ہمارے کہنے پر اپنے بڑوں کو کیسے چھوڑو گے؟ ایک ہی بات ہے، مینٹلٹی وہی ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا ذرا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے، فمن ینصرنی من اللہ، تو مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ حق کا راستہ چھوڑ دوں، یہ دعوت کا کام چھوڑ دوں، تو کون ہے جو مجھے بچا لے اللہ سے؟ ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، نافرمانی اس سبب سے بھی کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں، اور اس سبب سے بھی کہ خدا نخواستہ میں تمہارے راستے پر چل پڑوں، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دعوت کا روکنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوائے نقصان کے، یعنی میرا حال تو یہ ہے کہ میں تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں اور الٹا تم مجھے اس دعوت کے کام سے ہٹانا چاہتے ہو، تو اس سے تو میرے نقصان میں ہی تم اضافہ کرو گے، تو میں تو یہ حق کا راستہ کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور اے میری قوم، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لَكُمْ آیَةٌ، جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں، اور معجزہ یہ کہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نمودار ہو، اور پہاڑ میں سے تو اونٹنی نہیں نکل سکتی، یعنی اونٹنی میں سے کوئی اونٹ کا بچہ، اونٹنی کا بچہ نکلے اور وہ بڑا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا۔ اب جب وہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو بجائے اس کے کہ وہ دعوت قبول کرتے، وہ سرکشی پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور آزمائش اس حوالے سے ڈال دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا، بس اسے چھوڑے رکھو چونکہ اللہ کی اونٹنی ہے، تأکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، ولا تمسوها بسوء، اور کسی برائی کے ارادے سے تم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھانے۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے آزمائش بن گئی، وہ اونٹنی ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر تھا کہ وہ پانی پیتی تھی، اور ایک دن باقی پوری قوم کے جو جانور تھے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے ہی انہوں نے برداشت کیا، پھر وہی ہوا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو یہ آزمائش ان کے لیے بن گئی۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بڑے دن کا عذاب بہت جلد آگ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کی رگ کو کاٹ دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس اب کچھ عرصہ تم زمین میں لطف اٹھا لو، فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بس 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت صالح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب یہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو اس کے 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور اہل ایمان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے،
برحمت منا، اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب قوت والا ہے اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان کفار کو ایک چنگھاڑ نے، یعنی ایک کڑک آئی خوفناک، ایک زوردار آواز آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور وہ اس طریقے سے ختم ہو گئے گویا وہ کبھی وہاں پر آباد ہی نہیں تھے۔ الا ان ثمود، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک سمود نے کفروا ربہم، اپنے رب کا کفر کیا، الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ بربادی ہے، پھٹکار ہے قوم سمود کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر مکمل ہوا کہ ان کا بھی الٹیمیٹ انجام پھر یہی ہوا، اور پھر اسی طریقے سے نسل انسانی چلتی رہی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام منظر عام پر آئے اور وہ اپنی دعوت لے کر سامنے آئے، اور انہی کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف روانہ کیا جس کے اندر برائی پائی جاتی تھی۔ اب وہ دونوں کا کمبائنڈ ذکر یہاں پر آئے گا، لیکن تفصیل کے ساتھ قوم لوط کا ذکر آئے گا۔ اس حوالے سے آلریڈی میں نے سورۃ الاعراف کے اندر تفصیلی گفتگو کی تھی، قوم لوط پر عذاب کیوں آیا اور اس سے ریلیٹڈ جتنے احکام و مسائل تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس فعل کی شرعی سزا کیا ہے اور احادیث کے اندر کیا تفصیلات آئی ہیں۔ تو آج میں صرف بس اتنا ہی ذکر کروں گا جتنا ساتھ ساتھ آئے گا، اتنی تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک کو لے کے نہیں چلوں گا۔ سورہ الاعراف کے اندر جو آیات گزری تھی ان میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، رسول کہا گیا یعنی وہ پیغمبر بن کے اس اعتبار سے اللہ کا پیغام لے کر، قالوا سلاما، اور خوشخبری کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ صرف سلام بولنا، سلاما بولنا، سلام علیکم بولنا، السلام علیکم بولنا، یہ سارے کے سارے صیغے قرآن و سنت سے ثابت ہیں سلامتی کی دعا کے طور پر۔ قال سلام، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ پر سلام ہو، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا قال سلام، تم پر بھی سلام ہو۔ پہلے فرشتوں نے آ کے سلام کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کے جواب میں کہا قال سلام، تم پر بھی سلام ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو وہ جلدی سے ان کی ضیافت کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی بچڑے کا گوشت انہوں نے گفٹ کے طور پر ان کے سامنے رکھا، بھون کر۔ موٹا گوشت جس کو آپ کہتے ہیں یہ بیماری ہے، اور لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں کہ ہم تو چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، چونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک امیری کا ثبوت دیتے ہیں، اور ساتھ پھر کہتے ہیں کہ جی چھوٹا گوشت، بکری کا گوشت کھانا سنت بھی ہے۔ تو بھائی اگر بکری کا گوشت کھانا محمد رسول اللہ کی سنت ہے تو بڑا گوشت کھانا یعنی بچڑے کا گوشت کھانا یہ محمد رسول اللہ کے والد کی سنت ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی، دونوں ہی سنتیں ہیں۔ اور عید قربان کے موقع پر بچڑے بھی قربان کیے جاتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک جو مشہور روایت ہے کہ گائے کے دودھ میں تو شفا ہے لیکن اس کے گوشت کے اندر بیماری ہے، بالکل جعلی روایت ہے۔ اگر گائے یا بچڑے کے گوشت کے اندر بیماری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے حلال نہ فرماتا،
اور سنت ابراہیمی نہ ٹھہراتا۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر چونکہ گائے کی قربانی کے اوپر پابندی ہے، اس لیے وہاں پہ یہ جعلی روایت کافی چل گئی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ لوگ اس کو قربان نہ کریں۔ میں بھی اس حق میں ہوں اس اعتبار سے کہ اگر فتنہ فساد کھڑا ہوتا ہو، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل و غارت ہوتا ہو، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ جان بوجھ کے آپ اس چیز کو قربان کریں جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کی قربانی آپ کو دینی پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ وہ قربان کر لیں، ضروری ہے آپ نے گائے کو ذبح کر کے اور مردہ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپشن دیے ہیں اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو آپ اس آپشن کو اویل کریں۔ بہرحال وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب نوٹ کیا کہ وہ جو مہمان انسانی شکل میں فرشتے آئے ہوئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے اس گوشت کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسافر آئے اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی ہوں اور آپ اس کے سامنے فریش گوشت لا کے بھنا ہوا رکھیں اور وہ نہ کھائے اس میں سے؟ جب انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا نا، نَكِرَهُمْ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے جی کے اندر انہیں خوف سا محسوس ہوا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دل ہی میں وہ اندیشہ کرنا شروع ہو گئے، ان سے اجنبیت فیل ہونا شروع ہوگی۔ نَكِرَهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو فرشتوں نے کہا کہ مت ڈریے، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی فرشتے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ قوم لوط کی طرف فرشتے آئے ہیں، اب یہ کوئی اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں اب ان آیات کے اندر کئی ایک مدنی پھول ملتے ہیں، جس طرح ہمارے وہ باپا جانی کہتے ہیں مدنی پھول۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب انسانی شکل میں فرشتے آئے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ علم غیب والا معاملہ تو حل ہو گیا کہ علم غیب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بتائے، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ تو کبھی یہ نہ کرتے، ڈائریکٹ گفتگو کرتے کہ ہاں جی کس کام سے آئے ہو، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہو۔ دوسری بات، ان فرشتوں نے بھی آج کی ڈاکٹرن میں تو تھوڑی سی گستاخی کر دی کہ خام خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کام کرنا پڑا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ بچڑا ذبح ہوا ہوگا، پھر اس کی کھال اتری ہوگی، گوشت بنایا ہوگا، فریج تو نہیں تھے کہ آپ نے پہلے ہی سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تازہ بچڑا، اتنی تکلیف کاٹ کے کئی گھنٹوں کی انہوں نے ہڈیاں پکائی۔ ٹھیک ہے، آج آپ کئی گھنٹوں میں ہڈیاں پکا کے سامنے رکھیں اور بندہ کہ جی میرا روزہ ہے لے جاؤ، تو انسان کو غصہ نہیں آتا؟ تو اس اعتبار سے تھوڑی سی گستاخی بھی کر دی آج کی ڈاکٹرن میں کہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشقت نہ کاٹنی پڑتی۔ تیسری بات، جب وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہیں گئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فرشتے ہی ہوں۔ اس چیز نے دوبارہ کنفرم کر لیا کہ علم غیب اس زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بتائے، اور حقیقت یہ ہے کہ علم غیب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بتانے سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات اس میں سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ان سے، جی کے اندر اجنبیت فیل کی کہ یہ میرے گھر کا کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اگلے زمانوں میں اگر کوئی آپ کے گھر کا نمک کھاتا تھا تو نمک حلالی اس کے اندر موجود ہوتی تھی، پھر وہ اس میزبان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ کلچر ہوتا تھا کہ میں نے یار اس کا نمک کھایا، میں اس کے ساتھ غداری نہ کروں۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے اس کے گھر گیا ہوتا تھا نا، تو اس کے گھر سے کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو کہ میں اس کا نمک بھی کھاؤں اور پھر اسے نقصان بھی پہنچاؤں۔ یعنی ایسی نارمز یہ چل رہی ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دماغ اس طرف گیا کہ شاید یہ کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ میرا نمک نہیں کھا رہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ ذرا جمع کریں اور کیا کیا رزلٹ اس میں سے نکل رہے ہیں، صرف ایک واقعے کے طور پر اسے گزار نہ دیں۔
آج کی جو گمراہیاں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ نے ایڈریس کرنی ہے. تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے بتایا کہ آپ مت ڈرے، یعنی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ڈر رہے ہیں، تو مراد یہ کہ ہم کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچانے آئے اور نہ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے قوم لوط کی طرف. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور اس وقت حضرت ابراہیم کی بیوی وہاں پاس ہی کھڑی تھی، سیدہ سارہ. فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو وہ ہنس پڑی. ہنسی کس بات سے؟ اپنے خاوند کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر. واقعہ تو اس اعتبار سے تو تکلیف دہ تھا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا پرینک بھی ہوا. یہ اوریجنل والا پرینک ہوا ہے کہ اسی کے مہمان آئے نے اور سارا کچھ تیار کیا. ظاہر ہے ان کی بیوی نے بھی بیچ میں ساری ایفرٹ پٹ کی ہوگی. اگر ابراہیم علیہ السلام اس بچڑے کو ذبح کر کے کھال اتار کے اور گوشت بنا کے لائے ہیں اور بیوی نے اتنی محنت کی ہے، تو ان کی ہنسی اس لیے چھوٹ گئی کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ یہ تو فرشتے نکلے ہیں. تو یہ نیچرل تھی ہنسی. آج کی ڈاکٹرن میں 295C لگتی ہے کہ وہ اپنے خاوند جو کہ پیغمبر تھا اس کے اوپر ہنس رہی تھی. فرشتوں پہ تو نہیں وہ ہنسی، اپنے خاوند پہ ہی ہنسی ہے نا، یا اپنے اوپر خود ہنسی ہوں گی کہ یہ کیا ہوا. اور یہ سب کچھ نیچرل تھا، انسان اسی طریقے سے بہیو کرتے ہیں. تو جب وہ ہنسی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بشارت دی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اسحاق کی انہیں بشارت دی. یعنی وہ ہنسی کیا، ان کو اگلی ایک بات فکر والی ڈال دی. یعنی وہ بوڑھی عورت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 90+ ہو چکے ہوئے تھے اور سیدہ سارہ بھی 70-80+ تھیں. تو ایک تو وہ ہنسی اور اوپر سے فرشتوں نے اس ہنسی کے اندر مزید اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آسے دا پڑاسا ہو گیا. تو اس پہ وہ نہیں ہنسی ہیں، بلکہ وہ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ ماتھے پہ مارا یوں کر کے کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دے رہے ہو. مطلب یہ خوشخبری ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ ایک بچہ کھلائے اب اس عمر کے اندر، جبکہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں. ہمارے معاشرے میں تو اللہ دیتا کہا جاتا ہے نا اگر بڑھاپے میں کسی کو اولاد ہو جائے. تو اس زمانے میں بھی بڑی عجیب بات ایک تصور کی جاتی تھی. اور ظاہر ہے کہ اولاد اس طرح ہوتی بھی نہیں. یعنی عورت جب 45+ کراس کر جائے اور اس کے وہ مینسز کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر پریگنینسی کے چانسز آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ 70-80 سال کی بڑھیا اور خاوند بھی 90+ ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پیدا ہو چکے ہیں، وہ 87 ایئرس کی ایج میں پیدا ہوئے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام 87 ایئرس کے تھے. تو وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور ساتھ ہی پوتے کی بشارت بھی دے دی. ہاں کہ اسحاق ہوگا اور اس کا بیٹا یعقوب ہوگا. اور یعقوب وہ جس کا لقب اسرائیل، اور اس کے 12 بیٹے جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، اور یہاں سے بنی اسرائیل چلے گی. یہ 7 بشارت مل گئی. قالت یا ویلتا، انہوں نے کہا وائے حیرانگی، یہ یعنی وہ ایکسکلیم ود سارو، انہوں نے کہا ہائے، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میرا بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے میاں بھی اتنے بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، اب بڑھاپے میں نے بچے کھلانے ہیں اس عمر کے اندر. اولاد تو ان کو نہیں ہوئی تھی نا. تو حالانکہ خوشی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے ایک ایسی عورت کو جس کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اور ساتھ پوتے کی بشارت بھی دے رہا ہے. لیکن دوسری طرف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، ظاہر ایک نیچرل تھی چیز. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اب اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہو جائے. اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، وہ فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے، ہمیشہ معجزات نہیں ہوتے. یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک بابا بھی روزانہ کو 50 باتیں معجزات کی کر دیتا ہے. انبیاء
میں یہ نہیں پائی جاتی تھی کہ معجزے در معجزے ہوتے جا رہے ہیں، صبح اٹھا تو ایک معجزہ ہے، ایک دوپہری. تو انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ اور یہی ہوا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے کیس میں بھی. سورہ مریم میں آل عمران میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد دے، اور جب فرشتہ بشارت دینے آیا تو انہوں نے کہا میری اولاد کیسے ہوگی، میری تو بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو یہ سلسلہ تو ہو نہیں سکتا. ابھی دعا خود مانگی تھی. اور پھر جب تمہیں پتا، پھر فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، آپ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، یہ تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا، کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا. وہ عبد القادر جیلانی ہے جڑے 7 پتر لے کے دیتے تھے زبردستی. ہاں، ابراہیم علیہ السلام تو ایک پتر بھی نہیں تھے لے سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور جو بشارت فرشتے لے کے آئے ان کی بیوی بھی حیران ہے کہ کیسے ہو جائے گا. ویسے اگر آج کی کسی کہانیاں سنی ہوتی انہوں نے، اور نعوذ باللہ اس کے ذریعے وہ نعوذ باللہ ورغلائے جاتے، تو پھر اس قسم کا کوئی عقیدہ رکھ سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر اللہ کی جو ہے وہ حفاظت میں ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت ان کو حاصل تھی، اس لیے یہ والی بات تو ان کے دماغ میں اس طریقے سے نہیں آنی تھی نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالو، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم کے معاملے میں. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہ ہر طرح کی تعریف کیا ہوا ہے اور بڑی شان والا ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. یہ درود ابراہیمی میں آتا ہے نا، انک حمید مجید. یہاں پر اہل البیت کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے آیا، گھر والوں کے لیے آیا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں نبی الاسلام کی بیویوں کو اہل البیت کہا گیا. بیویاں بھی اہل البیت میں ہیں اور اولاد بھی اہل البیت میں داخل ہوتی ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف ٹل گیا. ظاہر ہے کہ جب یہ باتیں شروع ہوئی تو ظاہر ہے تھوڑی فریکنس شروع ہو گئی. پہلے تو وہ ڈرے ہوئے تھے، یہ نمک نہیں کھا رہے، تو پہلے انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے قوم لوط کی طرف، آپ کے لیے ہم یہ خبر لے کے آئے ہیں کہ بڑھاپے میں اب سارا کو اولاد ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو تکلیف کاٹنی تھی وہ کاٹ چکی ہیں. حضرت سارہ نے وہ سوکن والا معاملہ بھی ہوا سیدہ ہاجر کے ساتھ. ہاجرہ لفظ نہیں، یہ ہاجر لفظ ہے. اور پوری زندگی بغیر اولاد کے گزاری انہوں نے. اس کے بعد خوشخبری ملی اور وہ بھی بڑھاپے میں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ خوشی منائیں یا بڑھاپے میں اولاد جو کھلانی پڑے گی اس کے اوپر لوگ کیا باتیں کریں گے. اس کی بھی ایک تکلیف معاشرے کی ہے. تو یہ سارے کے سارا جب خوف دور ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، اور انہیں یہ خوشخبری مل گئی کہ انہیں اولاد ہونے والی ہے. یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گئے فرشتوں کے ساتھ. دوسری جگہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ اولاد ہوگی، تو فرشتوں نے کہا کہ مطلب کیا آپ اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں باہر ہیں، اس کی رحمت سے باہر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے تو مایوس جو ہے وہ فاسقین لوگ ہی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. صرف ایک دنیاوی جو ایک معاملہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہوں گا، اس طرح کے جتنے واقعات ہیں، خواہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب کرنا، دعا مانگنے کے باوجود، فرشتوں کی بشارت کے باوجود کہ اولاد کیسے ہوگی، حالانکہ ان کو تو پتا تھا نا کہ اولاد ہو سکتی ہے، خواہ حضرت مریم کا تعجب کرنا باوجود اس کے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی اولاد کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں میں مر کے مٹی ہو جاتی، میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی. تو بڑی اللاجیکل چیز لگتی ہے اہل ایمان کے کیس میں. ہمیں کو بشارت دے تو ہم شاید ایسا نہ کر رہے ہوں،
اور اتنی بڑی ہستیاں اچانک ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایک بشری تقاضا ہے۔ اور تیسرا یہ واقعہ آپ دیکھ لیں، یہ بڑے وثوق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ واقعات بخاری مسلم میں آئے ہوتے نا تو منکرین حدیث نے کہنا تھا دیکھو کتنی گستاخی لکھی ہوئی ہے انبیاء کی۔ بھلا انبیاء ایسے ہو سکتے ہیں کہ دعائیں مانگے اللہ سے اور فرشتے آگے انہیں بشارت دے رہے ہیں اولاد کی، پھر بھی وہ یہ آگے سے کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سارے واقعات اگر بخاری مسلم میں ہوتے تو ان لوگوں نے مذاق اڑانا تھا، لیکن آج آپ ان کے سامنے رکھیں تو تعویل کریں گے کہ نہیں وہ بشری تقاضے کے تحت۔ بھائی کوئی عام بشر تھے، وہ پیغمبر تھے، اللہ کے نمائندے تھے دنیا پہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بشارت دے تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے، ان کا کیا عقیدہ نہیں تھا؟ بھائی تھا، وقتی طور پہ ہو گیا ایسا۔ تو یہ جو بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، میں انہیں کوئی گناہ نہیں کہتا اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا، انسانی کمزوری ہے کہ انسان اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑا ہوا ہے، تو ان اسباب کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے اوپر جب فاقہ آیا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا نہیں کیا، بلکہ مصر بھیجا اپنے بیٹوں کو، اور وہاں یوسف علیہ السلام سے جا کر لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے جا کے وہاں رونا رویا ہے کہ بھائی فاقے آ گئے ہم پر۔ انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا بھائی تم پیغمبر کے صحابہ ہو، سونا بنا لو، اور تمہارے والد پیغمبر ہے، سونا بنا لو۔ بھائی ایسا تو نہیں ہوا کرتا بھائی، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان کا خوف ختم ہوا، یجادلنا فی قوم لوط، تو انہوں نے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا فرشتوں کے ساتھ۔ اب یہ کیا جھگڑا تھا، کیا گفتگو ہوئی، کچھ حصہ قرآن میں موجود ہے، باقی تورات کے اندر وہ ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، وہ انشاءاللہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اور قوم لوط کی پوری تفصیلات، ان میں کیا برائیاں تھیں اور پھر الٹیمیٹ ان کا انجام کیا ہوا، وہ انشاءاللہ اگلی 156 نمبر کلاس کے اندر ہم کور کریں گے۔ آج کی کلاس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اسی آیت نمبر 74 کے اوپر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔